بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 1-30 اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اے حبیب، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے، جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر، اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے، اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے فرما دیں تم عن قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئیں، ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور دوسری کافر تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں، یہ سب دنیوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز کی خبر دوں؟
ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہر بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے اس بات پر بھی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، وہ صرف باہمی حسد و عناد کے باعث تھا۔ اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں، میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا ہے۔ اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں، کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرمانبرداری اختیار کر لیں، وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان نزاعات کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ روگردانی کرنے والے ہی ہیں۔ یہ روگردانی کی جرت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں، اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، اور جس جان نے جو کچھ بھی اعمال میں سے کمایا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے حبیب، یوں عرض کیجئے، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیری ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرہ اندوز کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کر دو، اللہ ہی جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پا لے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔